اس دنیا کے اندر ہم اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے اور یوں ہی پیدا نہیں کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، کیا سمجھا تم نے کہ تم کو میرے پاس لوٹ کر واپس نہیں آنا ہے، ہم کو جانا ہے، اور کوئی چیز نہیں ہے جو ہمیں وہاں جانے سے روک لے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ہمیں وہاں جانے سے بچا سکے۔ وہاں جانا ہے، وہاں جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہمیں کھڑا ہونا ہے، میدان حشر قائم ہوگا، اور کس حالت میں انسان ہوں گے؟ ہر ایک انسان اپنے گناہوں کی وجہ سے پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، کوئی ٹخنوں تک پسینے میں ہوگا، کوئی ناک تک پسینے میں ہوگا، کوئی پورے کندھوں تک پسینے میں ہوگا، اور کوئی پورا ہی پسینے کے اندر ڈوبا ہوا ہوگا، پورا ہی پسینے کے اندر ڈوبا ہوا ہوگا۔ اتنی گرمی ہوگی، اس گرمی کی حالت میں انسان پریشان حال ہوں گے، لیکن وہاں پر فرشتوں کو حکم اللہ تعالیٰ دیں گے اور انسان کو وہاں اللہ تعالیٰ کے سامنے فرشتے کھڑے کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے، اے میرے بندے، میں نے دنیا کے اندر تجھے اتنی نعمتیں عطا کی تھی، میں نے دنیا کے اندر تجھے صحت دی تھی، تجھے جوانی دی تھی، تو نے اس کو کہاں ضائع کیا؟ اپنی جوانی کو کہاں داغ کر کے آیا ہے؟ اپنی جوانی کو کہاں برباد کر کے آیا ہے؟ کن کاموں پر اپنی جوانی کو صرف کر کے آیا ہے؟ وہاں پوچھا جائے گا، اور پوچھا جائے گا ہر ایک انسان سے۔ جس انسان سے پوچھا جائے گا، اگر اس نے صحیح اپنی جوانی کو خرچ کیا ہوگا اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہے گا کہ میں نے اپنی جوانی دین کے کاموں پہ لگائی، اچھے کاموں پہ لگائی، تو وہ انشاءاللہ پاس ہو جائے گا۔ لیکن یاد رکھیں، جس انسان نے اپنی جوانی دین کے کاموں پر خرچ نہیں کی، اللہ تعالیٰ کی بغاوت میں گزار دی، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں گزار دی، دنیاوی عیش و عشرت کے پیچھے گزار دی، دن رات دنیا کی دوڑ دھوپ میں لگا رہا، اپنے مالک کو بھول گیا، اپنے اللہ کو بھول گیا، جس اللہ نے پیدا کیا اس اللہ کو بھول گیا، جس اللہ نے کھلایا اس اللہ کو بھول گیا، جس اللہ نے ہر چیز دی، ہر نعمت دی، اس اللہ کو بھول گیا، تو اس وقت وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہوگا، اور کس حالت میں کھڑا ہوگا؟ جس طرح ایک بکری کا بچہ جب پیدا ہوتا ہے اور وہ جب کھڑا ہونے کی کوشش کرتا ہے، اس کی ٹانگیں لڑکھڑاتی ہیں، اس کی ٹانگیں تھر تھراتی ہیں، کانپتی ہیں، وہ کھڑا ہونے کی کوشش کرتا ہے، گر جاتا ہے، پھر کھڑا ہوتا ہے، پھر گر جاتا ہے۔ ویسے ہی تو اس کے ٹانگوں میں ہوش آ جاتا ہے، پھر وہ اپنی ماں کے ساتھ چلنا شروع ہو جاتا ہے، پھر وہ اپنی ماں کا دودھ پینے کے لیے ماں کے تھنوں تک پہنچتا ہے۔ یہی حالت بالکل انسان کی ہوگی جس وقت انسان اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس وقت جلال میں ہوں گے، اور انسان کھڑا ہوگا، تھر تھراتا ہوگا، کانپتا ہوگا، لڑکھڑاتا ہوگا، گرتا ہوگا، لیکن فرشتے گھسیٹ کے لائیں گے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا کیا جائے گا۔ اور جب اس وقت سوالوں کے جواب نہیں نکلیں گے، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ، اسے پکڑ لو اور جکڑ لو۔ کس نے جکڑیں گے؟ ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم ولا یحض علی طعام المسکین۔ اور ایسی ایک زنجیر میں اس کو جکڑا جائے گا جو اس کے منہ سے داخل کی جائے گی، اس کے پیشاب اور پاخانے کے راستے سے نکالی جائے گی، اس زنجیر کے اندر اس انسان کو جکڑا جائے گا، اور پھر اللہ تعالیٰ کہیں گے اسے ڈال دو جہنم کے اندر۔ اور کس جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا؟ ایسی آگ ہے وہاں کی۔ بھائیوں، ہمیں اللہ نے پیدا کیا اس کائنات کے اندر آئے، جوانوں سے میں ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں مالک کے ہو جاؤ، اللہ کی بغاوت میں کچھ نہیں نکلے گا۔ بس یہ 4 دن کی زندگی ہے، آخر کار یہاں سے جانا ہے، لیکن میرے بھائیوں یہاں رہو، اللہ تعالیٰ کی مان کر زندگی گزارو،
یہ دنیا بھی اچھی گزرے گی، خوشگوار گزرے گی، اور آخرت کی زندگی بھی خوشگوار گزرے گی۔ لیکن اگر یاد رکھو یہ زندگی ہم نے اللہ کی بغاوت میں گزار دی، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں گزار دی، تو آخرت کے عذاب کو ہم نہیں جھیل سکیں گے، اس عذاب کا ہم مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ آج موقع ہے میرے بھائیو، ہاتھ جوڑتا ہوں، اپنے مالک کے مان کی زندگی گزار۔ رب چاہے زندگی گزارو، من چاہے زندگی سے ہٹ جاؤ، من چاہے زندگی میں کچھ نہیں رکھا ہے، رب چاہے زندگی گزارو۔ اللہ تعالیٰ نے جوانیاں دی ہیں، اس جوانیوں کو اللہ تعالیٰ کے احکاموں پر خرچ کرو، اللہ تعالیٰ کے فرائض پر خرچ کرو، اس کی فرما برداری میں خرچ کرو، اس کی عبادت میں خرچ کرو۔ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی عزت دے گا اور آخرت میں بھی عزت دے گا۔